أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انبیاء کے چوتھے رکوع کی تفسیر کریں گے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ کافر اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس بات کو لے کر کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کی باتوں کو مان کے نہیں دے رہے ہیں، پھر وہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہم پر؟ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ وہ عذاب تم پر اچانک رات یا دن میں آ جائے گا، اس کی خبر تمہیں پہلے سے نہیں دی جائے گی کہ تم کچھ اس کی تیاری کر لو، وہ تمہیں دور سے آتا ہوا نہیں نظر آ جائے گا کہ اس کو دیکھ کر تم جو ہے توبہ کر لو، سنبھل جاؤ، تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہمارا یہ عذاب رات میں یا دن میں تم پر اچانک آ جائے گا اور پھر تم کچھ نہ کر سکو گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان کافروں کی کرتوتیں تو ایسی تھی، اس لائق تھی کہ ان پر کسی وقت بھی رات میں یا دن میں اللہ کا عذاب آ جائے، مگر یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ لوگوں کے خطاؤں پر فوراً گرفت نہیں کرتا۔ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، ورنہ اگر وہ فوراً گرفت پر آ جاتا تو ہم میں سے تو ہر کوئی مارا جاتا۔ نہ جانے ہم دن بھر میں کتنی بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہر بار ہمیں معاف کر دیتا ہے، فوری طور پر گرفت نہیں کر لیتا۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ عذاب اگر رات یا دن میں تم پر آ جائے گا تو کون سی وہ ہستی ہے، کون سے وہ تمہارے معبود ہیں جو تمہیں ہم سے بچا لیں، تمہیں رحمان سے بچا لیں؟ کیونکہ یہ جو کافر تھے، یہ اللہ کے قانون کی جو لوگوں کے لیے سراسر رحمت ہے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، حالانکہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مالک کے احسان مند ہوتے جو ان کی خطاؤں کے باوجود انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں چھوٹ دے رہا ہے کہ اب تو سنبھل جاؤ، اب تو پلٹ آؤ، لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اس کا ذکر تک سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، اس کی نصیحت سے بھاگتے ہیں، اس سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ان کے معبودان باطل کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے مقابلے میں تمہاری حمایت کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آگے فرماتا ہے کہ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو اتنا بھی زور نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد کر لیں، تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ لوگ جن کو معبود بنائے بیٹھے تھے وہ یا تو پتھر، مٹی، لکڑی کے بت تھے جو بے جان تھے، جن کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے سنوارتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اگر ان پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اپنے ہاتھوں سے اس مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے کر بھاگ جائے تو یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اور کچھ معبود انہوں نے ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو بنا رکھا تھا جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، انبیاء، اولیاء یا پھر کچھ فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود اپنی مدد کا محتاج ہے۔ وہ خود نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے نا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے، تو وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے تمہاری کہ تم ایسے معبودوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہو جو خود محتاج ہیں، جو خود اپنی مدد کرنے کے لائق نہیں ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ دراصل خوشحالی انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ یعنی ان قریش مکہ کی حالت یہ ہے کہ ایک طویل مدت سے ان پر سختی کا کوئی دور نہیں آیا، کعبہ کی تولیت کی بنا پر، ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ کی تولیت عطا فرمائی تھی، اس کی بنا پر ان کی عرب بھر میں عزت تھی، ان کے قافلوں پر۔ وہ دور ایسا تھا نا عرب میں کہ جو قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے نا، اسے لٹیرے چور لوٹ لیا کرتے تھے، مگر یہ جو کفار قریش تھے ان کے لیے جو ہے الگ معاملہ تھا۔ کیونکہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ان کے لیے اس وجہ سے یہ تجارت بڑی آسان ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بے فکر ہو کر تجارت کرتے تھے، کوئی چور یا ڈاکو کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ شام اور یمن کا سفر آسان کر دیا تھا، سردی اور گرمی کا سفر آسان کر دیا تھا۔ یمن جو ہے وہ گرم ملک ہے اور شام جو ہے وہ ٹھنڈا ملک ہے، تو یہ لوگ جو ہے گرمی کے موسم میں شام کی طرف سفر کرتے تھے اور ٹھنڈی کے موسم میں اپنی تجارت جو ہے وہ یمن کی طرف کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ ان کو بہت زیادہ منافع ہوتا تھا، یعنی مال و دولت کی فراوانی ان کو حاصل تھی، اور یہ جو ہے یہی مال و دولت کی فراوانی نے ان کو اللہ کی جو ہے اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری اس مہربانی اور پرورش سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سب انہوں نے خود اپنی محنت سے حاصل کر لیا ہے، جس کا چھیننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے تھے، ایسے سرسد ہو گئے ہیں کہ انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی مال و دولت کے نشے میں یہ اس قدر جو ہے وہ چور ہو گئے تھے، اس قدر جو ہے غفلت میں پڑ گئے تھے کہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کی پکڑ بھی ہے، اوپر اللہ بھی ہے جو انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، اور پل بھر میں اللہ ان کی قسمتوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، مال و دولت کی فراوانی دراصل اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مال و دولت عطا فرماتا ہے نا تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھوں
میرا بندہ میری دی ہوئی اس دولت کا استعمال کہاں کرتا ہے، کن کاموں میں کرتا ہے، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، لیکن جو مال دے کر اللہ آزماتا ہے نا، یہ آزمائش اس کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہے جو لے کر آزماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا ہماری ان تمام جو بھی مال و دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ان سب کا اللہ کے ہمیں حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اسے کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں لگایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں نا؟ اب یہ لوگ جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسلام کو روکنے کی ان کی ساری تدبیروں اور کوششوں کے باوجود اسلام دن بدن بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے، اور جو اسلام پھیل رہا ہے ان پر ازر خود ہی عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ان کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اسلام کو روکنے کی بہت کوششیں ان لوگوں نے کی۔ یہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیتے تھے، وہ لوگوں کو ورگلاتے تھے کہ اگر تم ان سے ملو گے تو اپنے دین سے پھر جاؤ گے اور جو ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے، وہ جادوگر ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا، لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ ذرا ہم دیکھیں تو بھلا وہ شخص ایسی کون سی باتیں کرتا ہے، ہم کیا کوئی اتنی بے عقل تھوڑی ہیں کہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اور یہ تجسس لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور جب لوگ آپ سے ملتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی باتوں میں تو خیر ہی خیر ہے، کوئی برائی کی بات ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے لوگ ایمان لے آتے، اور اس طرح اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جس علاقے میں اسلام آ گیا وہاں سے کفر رخصت ہوا اور کفر کی سرزمین گھٹ گئی، اور یہ سلسلہ جو ہے بدستور جاری رہے گا۔ کفر کا علاقہ یا سرزمین گھٹتی سمٹتی سکڑتی چلی جائے گی اور اسلام کی سرزمین بڑھتی جائے گی جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیا اب بھی وہ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ وہ اسلام کو دبا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اب بھی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ غالب آنے والے ہیں، وہی جو ہے انہی کا بول بالا ہوگا، وہ اسلام کو دبا لیں گے؟ یعنی اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اس وہم و گمان میں جی رہے ہیں کہ غالب وہ آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ خبردار کر رہا ہوں۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ خود گھڑ لیتا ہے، اس نے خود بنا لیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں جو بھی تمہیں سناتا ہوں یا جو بھی کلام میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں وہ کیا ہے، میرا خود کا گھڑا ہوا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے، اور جو مجھے وحی کی جاتی ہے وہی بات میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی بہرے ہوں تو پکار کو نہیں سن سکتے، یعنی جنہیں بولا جا رہا ہے اگر وہ بہرے ہی بن جائیں تو پھر وہ اس پکار کو کیسے سنیں گے؟ اگر کوئی بہرا شخص ہو، آپ اس کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کتنا بھی چیخے چلائیں کہ یہ مت کر یا وہاں مت جا، وہ نہیں سننے والا کیونکہ وہ بہرا ہے۔ ان کا حال بھی یہی ہے کہ یہ بہرے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کان ہے سننے کو، لیکن یہ اپنے کانوں کا استعمال وہاں نہیں کرتے جہاں انہیں کرنا ہے، یعنی حق بات سننے کے لیے کیا ہے، یہ بہرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہرے بنے ہوئے ہیں اور بہروں کو سنایا نہیں جا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں،
یہ وقت کی آواز کو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی وقت کی رفتار کو دیکھنے کی زحمت اٹھاتے ہیں، اور اگر انہیں اللہ کا پیغام سنایا جائے اور اخروی انجام سے ڈرایا جائے تو سننے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتے۔ یہ لوگ دراصل لاتوں کے بھوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، جب تک جو ہے انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ نہ چکھا تب تک جو ہے وہ غفلت سے بیدار ہونے والے نہیں ہیں، یہ غفلت میں پڑے رہنے والے ہیں جب تک کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ جائے، ان کو اللہ کا عذاب چھو نہ جائے۔ اور اللہ کا عذاب ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی شکل میں آئے۔ میرے عزیز بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب تو وقتاً فوقتاً آتے رہتا ہے ہم پر، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کی شکل میں، کبھی قحط کی شکل میں، کبھی زیادہ بارش ہو جائے تو سیلاب کی شکل میں، کبھی سونامی کی شکل میں۔ ان تمام شکلوں میں اللہ کا عذاب آتے رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ عذاب جب ان کو چھو جاتا ہے، ذرا سا چھو جائے تو یہ چیخ اٹھتے ہیں، یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری ہی بدبختی ہے، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے، توبہ کرے، تو کیا وہ قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ معافی کا دروازہ تبھی تک کھلا ہے جب تک کہ انسان موت کو نہ دیکھ لے، عذاب کو نہ دیکھ لے۔ موت یا عذاب کو دیکھنے کے بعد آپ لاکھ توبہ کر لیں، اللہ کے یہاں وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور اب تو سزا مل کر رہے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ میزان قائم کریں گے نا، اعمال کو تولا جائے گا۔ میرے عزیز بہنوں، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا نا۔ تو یہ اعمال کس طرح سے وزن ہوگا نا، اعمال کا وزن کیسے ہوگا، یا میزان العمل کی کیا حقیقت ہوگی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موازینہ نا، موازینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو میزان یعنی کہ ترازو کی جمع ہے۔ اس کا مطلب، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو رکھا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مختلف اعمال کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ترازو ہو۔ یہ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اعمال کی حقیقت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے کس قسم کا ترازو استعمال ہوگا، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تو اللہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ میزان جو ہوگا وہ ترازو، جیسے کہ ہم دنیا میں ترازو کو سمجھتے ہیں نا کہ ترازو کیسا ہوتا ہے، اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں وزن رکھا جاتا ہے، دوسرے میں سامان، اس طرح سے اسے تولا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ میزان کی شکل یہ بتائی ہے کہ وہ ہمارے ترازو جیسا ہوگا، یا پھر پتہ نہیں اللہ کا وہ میزان کیسا ہوگا۔ اب اس میزان میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ کس طرح سے؟ تو دیکھیے ہم اس کی ایک مثال دیکھیں کہ ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو کیسے تولا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر دیکھیں کہ دو شخص اگر نماز کے لیے اٹھیں، اس میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے طہارت کے ساتھ اچھی طریقے سے وضو کر کے اور جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بالکل خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہوئے وہ نماز میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے، وہ بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اس نے جلدی وضو کیا اور بس جلدی سے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ اس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہے، نہ وہ اچھی طریقے سے رکوع اور سجدہ ادا کر رہا ہے۔ اس نے بھی اپنی نماز کو جو ہے وہ مکمل کر لیا، اور اس نے اپنی نماز میں اللہ کو بہت کم ہی یاد کیا۔
اب بظاہر تو دیکھنے والوں کو لگے گا کہ ان دونوں شخص نے نماز پڑھی، دونوں کی ایک ایک نماز ہو گئی ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ ایک شخص نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی اور دوسرے نے بے دلی سے۔ تو یہ دل کا حال ہم انسانوں پر نہیں کھلتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اب وہ اس کو اس نماز کا اجر اسی دل کی کیفیت کی بنا پر دے گا۔ جس نے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی اس کی نماز جو ہے وہ وزنی ہوئی، اور جس نے اس طرح سے بے دلی سے نماز پڑھ لی اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ میزان میں کیا وزن رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے۔ وہ ہمارے اعمال کو اس طرح سے دیکھے گا کہ ہم نے اس کو کس نیت سے کیا ہے، ہم نے کتنی خلوص نیت کے ساتھ ہر اعمال کو بجا لایا ہے ہم نے، یعنی ہمارے جو بھی کام ہوں گے نا اللہ تعالیٰ اس میں ہماری نیت کو دیکھے گا، اور ہماری وہ جو پیورٹی ہے نا وہی میزان میں وزن رکھے گی، وہی میزان میں بھاری ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعمال کے حقائق کو جو ہے وہ وزن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ اعراف میں بھی فرماتا ہے نا والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن جو ہے برحق ہے۔ تو ہمارے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جو ہے وہ تولے گا، اسے وزن کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اس دن کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی نا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انصاف پسند ہے، وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جب اللہ کی انصاف کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے حدیث کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم کس باریکی کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، کتنا زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا جس کے 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ دیکھو یہ سب درست ہے، صحیح ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کرامن کاتبین سے کچھ غلطی ہو گئی ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار یہ سب کچھ درست ہے، سب صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تمہاری کچھ نیکیاں بھی ہیں؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری کچھ نیکیاں بھی ہیں، اور آج کے دن کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو شخص کہے گا کہ اے پروردگار 99 گناہ کے دفتروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حقیقت ہے، کتنا وزن رکھے گی یہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر کچھ زیادتی نہ ہوگی۔ چنانچہ میزان اعمال کے ایک پلڑے میں گناہوں کی 99 دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے میں وہ پرچی رکھی جائے گی، تو گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور پرچی والا نیچے، جو نیکیوں والا ہوگا وہ نیچے جھک جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کتنی خالص نیت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس شخص نے کتنی خلوص نیت کے ساتھ وہ کلمہ پڑھا ہوگا کہ اللہ نے اس ایک کلمے کی بدلے میں وہ جو اس کے 99 گناہوں کے دفتر تھے وہ مٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور انصاف پسند ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ لفظ عدل یا قسط کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے۔ لہٰذا نہ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بدلہ نہ دے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ عمل کے لحاظ سے اللہ اجر کم دے۔ یہ دونوں کام اللہ سے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ظلم کی صورتیں ہیں اور اللہ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ ہاں لیکن یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی کے اعمال کا اجر عدل سے بڑھ کر عطا فرمائے، اور اسی صفت کا نام احسان ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ احسان کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کو عمل سے زیادہ اجر دے دے گا، کسی کی خطائیں معاف کر دے، یہ تو ممکن ہے نا۔ لیکن یہ تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ ظلم نہیں کرتا۔
اللہ سے ظلم ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے. اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حساب لینا آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفا بنا حاسبین، کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں نا. ہم اعمال کے حقائق کی جو ہے وہ تعین کو بھی خوب جانتے ہیں، اور کسی کا رائے بھر عمل بھی جو ہے اسے بھی ہم خوب جانتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمیں کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا لیا ہوا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا، جس کی نہ کوئی پڑتال کرے گا، ہے نا. اس کی پڑتال کرنے کا کوئی حق رکھتا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے خلاف اپیل ہو سکے گی. کوئی دوسرا اللہ کے مقابلے میں کسی کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں. وہ دنیا کی کچہری، دنیا کی کورٹ نہیں ہے. دنیا میں اگر ہم کورٹ میں معاملہ لے جاتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تو ہم ہائی کورٹ لے جاتے ہیں، سپریم کورٹ لے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے وہاں ایک ہی کورٹ ہے اور ایک ہی جج ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اللہ سے ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ احسان تو کرتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا. اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ان کو زبان سے بھی جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھوں سے مارتا بھی ہوں. تو میرا اور ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا، پھر تمہارے سب ستم اور مار پیٹ کو تولا جائے گا. اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہوا تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوئی تو تمہارا احسان شمار ہوگا، اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تمہاری سزا تو جتنی تم نے زیادتی کی ہے اس کا تم سے انتقام لیا جائے گا، تم سے قصاص لیا جائے گا. اب یہ شخص یہاں سے اٹھ کر الگ بیٹھ گیا اور زار و قطار رونے لگا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اس شخص نے عرض کیا کہ اب تو میرے لیے اس کی سوا کوئی راہ نہیں کہ میں ان کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے بے فکر ہو جاؤں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کیسے ہوا کرتے تھے نا، جب کوئی سوال اللہ کے رسول سے پوچھتے اور جب اس کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ ہم سے ذاتی ظلم ہو رہی ہے، فوراً توبہ کر لیتے، فوراً باز آ جاتے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے تورات. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تورات کی صفات بیان کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت اور انذار کا سلسلہ قریش مکہ سے ہی مختص نہیں ہے، پہلی قوموں کی طرف بھی ہم رسول اور اپنی کتابیں نازل کرتے رہے ہیں. انہی کتابوں میں سر فہرست تورات ہے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. یہ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب تھی. ان کی آپس میں اختلافات کی حقیقت واضح کر کے صحیح راہ کی نشاندہی کرتی تھی اور اس کی روشنی میں سیدھا راستہ صاف صاف نظر آ جاتا تھا. ہر نیز وہ اولاد آدم کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی نصیحت تھی اور اس میں پند و نصیحت کے وافر مقدار جو ہے وہ موجود تھی.
یعنی وہ انسانوں کے لیے تورات جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ ہدایت تھی۔ اللہ تعالیٰ قریش کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو یہ قرآن نازل فرمایا ہے یہ صرف تمہارے لیے ایسا نہیں کہ تم پر ہی کوئی پہلی کتاب نازل کی تھی، تم سے پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ اور نبیوں کو اور کتابوں کو نازل کر چکے ہیں۔ اسی میں تورات بھی ایک ایسی کتاب تھی جو حق اور باطل کو کھول کر رکھ دینے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگرچہ یہ کتاب سب لوگوں کے لیے نازل کی گئی تھی، مگر اس سے فائدہ اور نصیحت تو صرف ان لوگوں نے حاصل کیا جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے تھے، اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والے تھے، اور جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے اعمال کی باز پرس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور انہیں ہر وقت یہی فکر دامنگیر رہتی ہے، اور کہ وہ باز پرس کی فکر انہیں ہر وقت ستاتے رہتی ہے، اور پھر یہی باز پرس کی فکر جو ہے انہیں اس دنیا میں انتہائی محتاج زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ بے خوف ہو کر اس دنیا میں نہیں جیتے کہ جیسے چاہو ویسے جیو، انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہی وہ وجہ، یہی وہ خوف، یہی وہ ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں محتاج زندگی گزارتے ہیں، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ آخرت کے دن ہم پکڑ لیے جائیں۔ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ نازل تو کتاب سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو تورات کا ذکر فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یہ ذکر تمہارے لیے نازل فرماتے ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے قریشیو، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اور یہ قرآن جسے ہم نے اے قریشیو تمہاری طرف نازل کیا ہے نا، یہ تورات سے بھی زیادہ بابرکت ہے نا، جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی خوبیاں بھی موجود ہیں، اور ان سب کا خلاصہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں انسان کی ہدایت کے متعلق ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا یہ قرآن فرقان بھی ہے، ضیاء و نور بھی ہے، ذکر اور تذکرہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت اور باعث رحمت بھی ہے۔ پھر بھی اگر تم اسے ایسی بابرکت کتاب کا انکار کرتے ہو تو تمہاری بدبختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت کتاب ہے، اس میں وہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ بھی شامل ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نجات کا پورا سامان کر دیا۔ اس نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت دکھا دی، پورا راستہ کھول کھول کر دکھا دیا۔ اب یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس سے غفلت برتیں، اس کتاب کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کے بجائے اسے پس پشت ڈال دیں۔ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری بدبختی ہوگی اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ہمارے رب نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے ہماری ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے، ایک ایک ہدایت، ایک ایک رہنمائی اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر بھی اگر ہم نے اس پہ عمل نہ کیا، اپنے رویے کو نہ بدلا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہماری ہی کوتاہی ہے، یہ ہماری ہی بدنصیبی ہے، ورنہ اللہ نے ہدایت کا سارا سامان جو ہے وہ مہیا کر دیا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، صحیح راستہ دکھائے، ہم اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے بنیں، ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے بنیں، ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہوں جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، جس سے اللہ راضی ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آمین یا رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔